العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام درود شریف پڑھے سارے حضرات، درود شریف پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، آپ نے مجھ سے قبل حضرت استاذ العلماء علامہ فردوسی صاحب قبلہ کا بیان سنا ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے آپ کو ادارے کی بابت تمام چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور میں نے بھی گزارشات بڑے اختصار کے ساتھ کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آئے دن نصاب بدلتا ہے اور اس نصاب پر بڑا بڑا کلام ہوتا ہے، بورڈ بٹھائے جاتے ہیں، چیزیں بدلی جاتی ہیں۔ اگلی حکومت جب آتی ہے تو وہ آ کے کہتی ہے کہ جناب نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں بنایا نصاب، یہ طالب علم کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں اب سب لوگ، تشریف بیٹے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کہیں بیٹھیں اب، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور اگر آپ نے موبائل دیکھنے تھے تو چلو پھر موبائل دیکھتے، ہمارا تو خیال تھا شاید ہمیں دیکھیں گے۔ یہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں، یہ جتنے بنا رہے ہیں ان سے لے لیجئے گا، نہیں بنائیں اس سے منع نہیں، سارے نہیں بنائیں، کچھ ہماری بھی تو بات پہ توجہ کریں نا آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کچھ ہم پہ بھی تو توجہ کریں۔ اور آپ اب مہربانی کریں اٹھیے گا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ چند منٹ ہمیں دیں تاکہ آپ سے بات کی جا سکے، ورنہ پھر آئندہ کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیا کریں گے آپ، تاکہ اسی کو دیکھ لیں آپ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئے دن ہمارا نصاب بدلتا ہے، نصاب پر کلام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی محکمے میں جو لوگ 15 سال 20 سال سے کام کر رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی دوبارہ سے ٹریننگ سیشن رکھے جاتے ہیں کہ ان کو ریفریش کیا جائے، ان کو تعلیمات دی جائیں، دوبارہ سے بتایا جائے کرنا کیا ہے۔ پورا نصاب جنہوں نے پڑھ لیا، پوری تکمیل جنہوں نے کر لی، کسی ادارے میں پورا ٹائم لگا لیا، صبح جب وہ سارا عملہ جاتا ہے تو دوبارہ سے انہیں لائنوں میں کھڑے کر کے بتایا جاتا ہے تم نے آج کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں اپنے اداروں سے، یہ کہتے ہیں کہ تم روز نصاب کیوں بدلتے ہو، اس میں تبدیلیاں کیوں کرتے ہو، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ضروریات بدل جاتی ہیں۔ ضروریات بدل جاتی ہیں، پہلے ضرورت کچھ اور تھی، اب ضرورت کچھ اور ہے۔ پہلے ہمیں کمپیوٹر کی کلاسز کی حاجت نہیں تھی، اب کیونکہ سارا کام اس پہ آ گیا ہے تو اب ہمیں حاجت ہے، لہذا ہمیں نصاب بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات۔ روز نصاب بدلتے ہیں، نظام بدلتے ہیں، طبیعت بدلتی ہے، قانون بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، نئے سے نئے بل پاس ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے کائنات میں جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مفکر نیا آئے، پرانا آئے، وہ گرامر کے روح سے دیکھنا چاہے، وہ فقاہت کے انداز میں دیکھنا چاہے، وہ روحانیت کے عروج کے لیے پڑھنا چاہے، عقلی دلائل کے لیے پڑھنا چاہے، قرآن کو جو جس طرح بھی سیکھنا چاہے، قرآن اپنے کرم سے
اور قرآن اپنے فہم کی وسعت کے لحاظ سے ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ضرورت ہے آپ کو نوکری کے لیے پڑھنے کی، ایک ضرورت ہے آپ کو سیاست کرنے کے لیے سیکھنے کی، ایک ضرورت ہے کہ آپ نے کاروبار سیکھنا تھا تو آپ 4 کروڑ روپے انویسٹ کر کے بھی کاروبار کپڑے کا شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر بھی ابا نے کہا کہ پتر اس طرح کر، پہلے بیٹھ کسی دکان پہ 4 دن سیکھ لے۔ یہ ضرورت تھی آپ کی کاروباری۔ پھر نوجوان میری بات پہ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ضرورت سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، ایک ضرورت آپ کی وہ ہے کہ جو آپ نے کسی فن میں جانے تو آپ نے وہ سیکھا۔ ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جینا ہے، ہم نے وقت گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں، سوشل لائف ہے، پڑوسی ہیں، تعلق والے ہیں۔ یہ ہماری وہ زندگی ہے کہ اگر یہ نہ ہو سوشل لائف تو نہ کمانے کا مزہ، نہ کھانے کا مزہ۔ میں ڈھیروں سیاستدانوں کو جانتا ہوں گھر سے ٹوٹ گئے تھے تو باہر بھی بیچارے کچھ نہیں کر سکے۔ گھر میں اگر مضبوط کوئی ہے تو باہر بھی وہ ہے۔ سوشل لائف، ذاتی زندگی انسان کی ڈسٹرب ہو جائے تو باہر کیا کرے گا؟ یہ جو قرآن ہے نا اور یہ جو حدیث کا علم ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب حکمت ہے جو آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ۔ آپ بڑے بڑے کورسز کر آئیں، بڑی بڑی جگہوں سے ہو آئیں، قرآن مجید کے 2 جملے انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ کیا کہا قرآن پاک نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تم نے نا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیا کہا؟ کہا تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا۔ آپ ڈھونڈ لیں ساری تاریخ، لے آئیں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال اور آپ لائیں کھڑا کریں، لا کے اس اسکالر کو جو آپ کو کہتا ہے کہ میں جناب وہ والا اسپیکر ہوں جو آپ کی ذہنی تربیت کرتا ہوں، وہ کتنے بھی قول پڑے گا، کیا کرے گا؟ قرآن نے بات ہی ختم کر دی کہ جب اف بھی نہیں کہنا تو پھر آگے جائیں گے کہاں؟ اف تک نہیں کہنا، ختم ہو گئی بات۔ وہ تکلیف بھی دیں گے بعض اوقات، ان کی بیماری کی وجہ سے کہیں آپ کو آزمائش بھی آئے گی، کہیں وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت بھی ہوں گے، وہ جو بھی کر جائیں۔ اور میرے محبوب نے بات کو اور کھول دیا تھوڑا سا۔ میں نے کہا یہ آپ کو جینا سکھاتا ہے کتاب و سنت، جینا، یہ جینا سکھاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے چیزوں کو سطحی رکھا، کبھی غوطہ-زنی نہیں ہوئے۔ اور بات کھول دی حضور نے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بار بار فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، تو اگر وہ ظالم ہو تو؟ کڑوے نہیں کہا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ ابا جی طبیعت کے سخت ہیں، سخت نہیں کہا، کڑوے نہیں کہا، کہا ظالم ہو، ظالم پھر بھی خدمت کرے۔ اس نے ایک دفعہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا او یظلم، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، لیکن تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تو نے قدر ہی کرنی۔ تو نے یہ کتاب آپ کو جینے کا، میں آپ کو عرض کروں، میرا دعویٰ ہے، میں چونکہ بڑا آدمی نہیں ہوں تو میں چیلنج نہیں کرتا، دعوے نہیں کرتا، چھوٹا آدمی ہوں تو چھوٹی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ خالی ترجمے کے ساتھ اور ضروری تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کو قرآن مجید کا علم سکھا دیں، میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، پوری دنیا سے خودکشی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ دیکھیں نا، قرآن پاک نے 100 کے قریب مرتبہ صبر کا حکم دیا ہے، 100 مرتبہ تقریباً، کم و بیش۔ آپ کو حوصلہ سکھا دے گا کتاب و سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی طرف آپ بڑھیں گے تو شاید 900 کے قریب آپ کو حدیثیں ملیں جن میں حضور نے صبر کی بات کی۔ آپ کو وہ حوصلے ملیں گے، وہ توانائی ملے گی، وہ کمال ملے گا، آپ کو جینا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کو ضروری ہے کہ سویرے انقلاب آئے۔ آپ کا سچا ہونا شرط ہے۔ اگر جناب یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے جیل بھی جانا پڑ جائے تو اللہ حکومت عطا کاری دیا کرتا ہے۔ آپ کا سچا اور کھرا ہونا شرط ہے۔ لیکن یہ حوصلہ کب آئے گا؟ جب آپ کتاب و سنت پڑھیں گے۔
اور جب آپ یہ نہیں پڑھیں گے پھر آپ میں صبر نہیں، بے صبری ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، آپ تلخی. میں تو نا اب سب سے زیادہ جس بات سے پریشان ہوں وہ لوگوں کی جلد بازی ہے، بڑی جلدی ہے. او ہو ہمارے ہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 5 منٹ کام لیٹ ہو گیا تو طوفان کھڑا کر دیں گے سارے لوگ. اطمینان نہیں، ٹھہراؤ نہیں. آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو اطمینان رکھنا ہے. مجھے بتاؤ کوئی ڈاکٹر ایسا آپ کو آج تک ملا ہے کہ آپ دوا لینے جائیں تو وہ کہے کہ یہ سیرپ میں دے رہا ہوں آج ہی ساری بوتل پی لو ٹھیک ہو جاؤ گی؟ وہ کہتے ہیں 1 چمچ صبح پینا، 1 شام کو پینا. چمچ بھی بتاتا ہے کون سا ہو، چائے والا ہو کہ دوسرا ہو، یہ بھی بتاتا ہے. کوئی تگڑا چمچ نہ پی لینا. یعنی ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا پکانے والے چمچ میں دوائی پی لو. وہ کہتا ہے کہ جو چمچ ہے نا چائے کا وہ چمچ پینا 1 صبح 1 شام. اور پھر وہ یہ بھی نہیں آپ کو کہتا کہ میری گارنٹی ہے کہ آپ 7 دن میں ٹھیک ہو جائیں. کہتے 7 دن کے بعد دوبارہ آنا. خدارہ چیزوں کو سمجھو. قرآن مجید نے 90 یا 100 مرتبہ مختلف اینگلوں سے صبر کا ذکر کیا، حوصلے کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. کس کس انداز میں مسلمان کو سمجھایا کہ تجھے ذرا ٹھہرنا ہے، ذرا تجھے حوصلہ کرنا ہے، ذرا تجھے رکنا ہے، ذرا تجھے احساس پیدا کرنا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت پڑھیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ تلخی ہے، پھر یہ ہے کہ پریشانی ہے. قرآن مجید نے توکل کی بات کی، بھروسے کی بات کی. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو صبح سے شام تک ڈھیروں لوگ روتے ہیں نا کہ روٹی کوئی نہیں، پیسے تھوڑے ہیں، غریبی بڑی ہے، یہ جو بھاگتے ہیں کچھ سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے، کچھ پیروں کے تویزوں کے پیچھے. ناراض ہو گئے ہو؟ میں آپ پیر ہاں میں گل کر لیں ہو. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ خیر. وہ میرے پاس ایک صاحب تویز لینے آ گئے، میں نے ان سے کہنے لگا جی کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھیں. کہ جو پیر صاحب کو 2 لفظ لکھ نہیں دیں دے تویز والے. وہ میں کہ خدا دے بندیا میں لکھ کے دیاں گا تو پتہ نہیں کی لکھ دیاں گا. یہ سورۃ واقعہ وہ تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی. فرمایا تو سورۃ واقعہ پڑھ تیری روزی میں برکت ہو جائے. آپ نے بات کو سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ یہ جو اتنی ڈپریشن ہے نا، اگر وہ توکل کا سبق جو ہمیں قرآن نے پڑھایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا تو رب پر بھروسہ تو کر، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اور کہیں کہا تو ڈر جا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی رستہ. اسی طرح جی آیت سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا. تو کس طرح کا بنائے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ڈر جائے اللہ سے، کوئی یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے رستہ بنا دے گا، نکلنے کی راہ بنا دے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے. توکل کا باب میں آج ہی بیان کر رہا تھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام بازار میں آ گیا اور وہ بڑی اٹکیلیاں کرتا آیا، اور دور تھا قحط کا، سارے لوگ پریشان تھے، بڑے پریشان تھے. جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بندہ بیچ میں ہنسے نا تھوڑا برا لگتا ہے. کئی دفعہ طبیعت پہ تلخی آتی ہے، چڑ جاتا ہے بندہ، ہوتا ہے نا جی ایسے. یعنی بندہ پریشان ہو تو گھر میں بچے بھی شرارتیں کریں تو بندہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ چپ کر کے، تمہیں نہیں پتا کس طرح کی بات کرنی. داتا صاحب کہتے ہیں وہ بازار میں آیا تو اٹکیلیاں کرتا، تھیلا پکڑا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. وہ پوری ترتیب کے ساتھ وہ آیا. لوگ اس کو دیکھ کے نا تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط کا دور ہے، شہر میں قحط پڑا ہوا تھا، ایک دانہ گندم کا کسی کے گھر میں نہیں، اور تو اتنا مطمئن اور ہنستا کھیلتا تو آ رہا ہے، کوئی باتیں کرنے والی. سامان جو اس نے خریدا دے دیا، پر لوگ ناراض تھے اس پہ. یار ہم پریشان ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بس 1-2 بات میں نے جلدی سمیٹ دینی. فرماتے ہیں کہ اس سے نہ کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا پریشان ہے تو اتنا خوش کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا خوش اس لیے ہوں کہ تم لوگوں کے پاس گندم نہیں، پر جس کا میں ملازم ہوں نا، جو میرے سیٹھ صاحب ہیں، جو میرا آقا ہے نا، اس کے بڑولے، اس کے گھر کے برتن بھرے ہوئے ہیں گندم کے ساتھ، مجھے فکر کوئی نہیں. داتا گانج بخش علی جویری کا آج عرس ہو رہا ہے،
داتا صاحب فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بڑولے پہ اعتماد تھا نا، اگر تجھے بھی اتنا اپنے رب کے خزانے پہ اعتماد ہو جائے نا، تو سویرے اٹھ کے تو روز رویا نہ کرے، روز تیرا ڈپریشن بڑھے نا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے رستہ بنا دے۔ ایک بات اور کرتا ہوں، چوتھی، ہمارے ہاں نا میاں بیوی کے حقوق پر سیمینار کیے جاتے ہیں، اور یہ جو لبرل طبقہ ہے نا بیچارہ، تھکا ہوا، پریشان، زیادہ بولنے والا، رات کو ٹی وی ٹاک شو کرنے والا، ان پر تو مجھے تو بڑا ترس آتا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ تھکا دیتے ہیں سیاست دانوں کو، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جتنا زیادہ لڑیں گے اتنا یہ زیادہ دیکھا جائے گا۔ وہ بھی بس ٹھیک ہے، دیوانے ہوئے یہ بھی کام چل رہا ہے، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہی نا پھر سیمینار کرتے ہیں، وہ جی فلانے حقوق پہ آج ہم نے عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی۔ آپ نے کیا عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی ہے جنہوں نے کبھی عورت کو حق دیا ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام عورت کو حق دیتا ہے، وہ جو اسلام وہ والا حق دیتا ہے جو عورت کو ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ تم نے تو اسے سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا، رسوا کر دیا، تم حق دو گے عورت کو؟ اور تمہیں کیا پتا؟ اور بیچاری بیویاں بھی، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ وقتی طور پہ کیا تو ٹھیک رہا ہے، لیکن حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتی۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، میں تھوڑا سا اس معاملے میں اس لیے بھی کئی دفعہ خفا ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بچے نا کال شیئر کرتے ہیں، وہ کبھی کسی دانشور کا، کبھی کسی دانشور کا، اچھی بات آپ آگے پہنچائیں، حرج نہیں، پر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آیات ساری ایک دوسرے کو بتا لی ہیں، احادیث ساری آپ نے بتا لی ہیں، اور کیا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بڑا بھی کوئی حکمت کی بات کر سکتا ہے؟ کہاں الجھ گئے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اسکولوں کی دیواروں پر ان لوگوں کے قول لکھے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسے تھے کہ قول کیا، ان لوگوں کو ان پر تو ابھی بھی کلام ہے کہ وہ عقائد اور نظریات کے لحاظ سے مسلمان بھی تھے کہ نہیں۔ کیا کیا جائے؟ چل رہا ہے جو جدھر میاں بیوی کے حقوق کا مسئلہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ گھر میں سارا کچھ ہونا، صرف میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو گھر کو نہیں چلتا، کام ہی نہیں چلتا۔ ساری دولت، سارا سرمایہ، اگر یہ آپس میں اختلاف ہے، بچے بیچارے پوچھتے ہیں کہ جانا کدھر ہے، ابا اماں لڑ رہے ہیں، ابا کی طرف جائیں اماں کی طرف جائیں، وہ ڈسٹرب ہے۔ اگر ان دونوں کو کتاب و سنت، اور ایک اور بھی مسئلہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی یہاں ایک دفعہ کہا تھا، ہم کچھ 3-4 ماہ پہلے بچی کی شادی سے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہیں، اور کوئی 1.5 ماہ پہلے شیروانی بچے کی بنواتے ہیں۔ اتنا ٹائم پہلے تیاری شروع کراتے ہو تو اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے کسی عالم کے پاس بھی لے جاؤ، طلاق نکاح کے مسئلے بھی بتا دے، کوئی سے وہ شرعی تقاضے بھی سمجھا دے، تو جو اتنی طلاقیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں شاید بچ جائیں۔ لیکن ہماری طبیعت ہے نا، سارا کچھ کریں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کا رشتہ 2 لفظوں میں بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ ڈھونڈ لیں، جہاں مرضی جائیں، جتنے مرضی سیمینار کر لیں، اس سے بڑی بات آپ کو مل سکتی نہیں، نہ پہلے تھی نہ اس کے بعد کبھی۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس پتہ کیا کرتا ہے؟ گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے۔ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی زینت ہوتا ہے، لباس سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ آپ کے جسم پہ جو دھبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ کیا رشتے کو نام دیا میرے رب کریم نے؟ فرمایا بیوی میں عیب ہوں گے تو مرد چھپا لے گا، وہاں ہوں گے تو یہ چھپا لے گی۔ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ دھوپ چھاؤں سے وہ سارا دن باہر گھوم کے محنت مزدوری کر کے اس کے پردے کا بندوبست کرے گا کہ اس کو رسوا نہ ہونا پڑے، باہر نہ نکلنا پڑے۔ اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کی رسول کریم نے؟ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا۔ اتنا بڑا درجہ اس خاتون کو دیا کہ تو گھر آئی ہے تو ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی۔ آپ بات تو سمجھے، قرآن مجید تربیت کس طرح کرتا ہے ہماری، لیکن ہم تو وہ کہتے ہیں میں فلانے سیانے کو سنیا سی، بھئی اس سیانے سے سنیں جو کتاب و سنت کا نچوڑ آپ کو بتائے۔
باقی کسی اور سیانے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات آخر میں اور آپ سے بڑے درد مندانہ انداز میں عرض کرنی ہے. قرآن مجید نے نا علم کو سپورٹ کیا ہے، اور قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں پڑھا لکھا ہونے کا، لیکن ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، علم. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے. سندیں تو اعزازی بھی مل جاتی ہیں. آپ کے ملک میں کئی ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جن کو اعزازی طور پر ڈگری ملی ہوئی ہے، اور ان کی زید ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی مانو بھی، حالانکہ ڈگری اعزازی ملی ہوئی ہے. چلو خیر، یہ بھی بڑا ظلم ہے اعزازی ڈگری دینے والوں کا کہ وہ بھی جہاں مرضی دستخط کر کے ڈگری آگے بھیج دیتے ہیں. کتاب و سنت کا علم روشنی ہے، یہ حسن ہے. یہ جو علم ہے نا، یہ آپ کی آنکھیں کھولتا ہے. آپ جیسے جیسے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو وسعت عطا کرتا ہے. علماء کی بیش بہا تنخواہیں نہیں ہوتی، ہمارے مدارس کے اندر کوئی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی. چلیں علماء سے معذرت کے ساتھ، اس کے باوجود سب سے زیادہ اختلاف رائے یہاں ہوتا ہے، سب سے زیادہ تحقیق بھی یہاں ہوتی ہے، دلائل سے سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اور زبردست انداز میں مطالعہ. دینی لوگ لکھتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے بات کرنے کا، سمجھنے کا سلیقہ. کیوں یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ جیسے جیسے انسان علم دین پڑھتا جاتا ہے نا، معرفت الہی اس کی بڑھتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر جو عالم ہوتا ہے وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ عالم دین پیر بھی ہونا تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتی. جاہل پیر آپ کو ملے گا تو اس کی بڑی کرامتیں ہوں گی، اس کی پھوکوں میں اثر زیادہ ہوگا بظاہر. عالم کی کرامتیں کیوں تھوڑی ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہیں کہ وہ عالم ہے، اس نے کوئی بات بھی کہیں کرنی ہے تو ذرا ڈر کے، کیونکہ علم خشیت پیدا کرتا ہے. جو رب کو زیادہ جانے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں. جب بندے کو علم آ جاتا ہے نا، علم، تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے. علم عاجزی سکھاتا ہے. علم انسان کو اپنی شناخت دیتا ہے، شناخت. انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کا موقع دیتا ہے. کسی جگہ بھی بندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، چھوٹا نہیں جانتا. اس کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، اس کے تصورات عروج پکڑتے ہیں. کتاب و سنت کا علم آپ کی ذہن سازی کرتا ہے. آپ کو کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کی فکری ذہنی تربیت کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ وہ رکشے والے بھی ہمارے یہاں احتجاج کرتے ہیں؟ رکشے والے بھی کہتے ہیں آج رکشہ نہیں چلانا، پہلے ہماری ڈیمانڈ باندھو. کبھی آپ نے سنا ہو کہ آج جمعہ نہیں ہوگا، مولویوں نے احتجاج کر دیا؟ کیوں؟ اور بھائی یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے، حفظ کیا بچوں نے. میں آپ کو ذاتی طور پر ایسے مدارس بتا سکتا ہوں کہ جہاں شاید کسی تھوڑے سے بھی مڈل کلاس بندے کو کہا جائے جہاں آ کے سو جاؤ تو وہ سو نہ سکے. گنجائش ایسی نہیں ہے. میں آج دوپہر میں بھی کہہ رہا تھا کہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا نیک آدمی مدرسے کا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ آپ تقوی کا معیار بدل لیں. روٹی کھایا ہی وہ کریں جو مدرسے میں پکتی ہے. کمیٹی کا صدر وہ والی کھائے، اسے پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں. اتنی اور بہت سارے ہمارے مدارس ایسے بھی ہیں، حضرت مفتی صاحب بڑی ساری چیزوں سے آگاہ ہوں گے، جہاں صبح کا ناشتہ ہی نہیں طالب علموں کے لیے، گنجائش نہیں اداروں میں، نہیں ہے. لیکن اس کے میں سنگیوں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کالج میں بھی پڑھا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا ہے. جس نے سویرے ناشتہ نہیں کیا، رات ٹوٹی ہوئی صف پہ سویا ہے، سویرے اس کا استاد جب موٹر سائیکل پہ پڑھانے آیا تو دوڑ کے گیا ہے. اس نے ہیلمٹ پکڑا ہے، استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی پھیری ہے، اس نے پیار کیا، صفائی کی ہے، جوتے سیدھے کیے ہیں. اور شام کو جب وہ سبق سنانے آیا ہے اور اس کے استاد نے سبق سن کے صرف شاباشی دی ہے، تو اس طالب علم کا چہرہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی اس وقت سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس موجود ہے.
یہ جو مدارس کے طلباء ہیں یہ تمہیں جینے کا ڈھب اور سلیقہ بتاتے ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں تھوڑے پہ گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ تمہیں بتاتے ہیں قناعت پسندی کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، حوصلہ کسے کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ قرآن سے پیار کس چیز کا نام ہے، حدیث سے پیار کس چیز کا نام ہے، محبت۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ 8-10 سال کا، ایک والد صاحب اس کے لے کے آ گئے، تو میں ان کی چہرہ دیکھ کے تو میں نے ان سے کہا کہ بڑا اچھا کیا آپ نے ذہن بنایا کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھے۔ میری بات مکمل ہوگی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ تو کہنے لگے پیر صاحب میں نے نہیں کوئی بھی کاوش کی، پتہ نہیں اس بچے کے دل میں ہی کوئی بات جاگی ہے، خود ہی کہتا میں نے دین پڑھنا ہے۔ میں نے اس سے کاروبار پوچھا، معاملات پوچھے، تو وہ اچھا کھاتا پیتا گھر تھا، وہ اچھے اے سی والے کمرے میں سونے کا عادی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پتر تم رہ لو گے؟ کہنے لگا جی میں نے عالم بننا ہے دین کا۔ وہ رہتا ہے، وہ رہ رہا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ یہ علم روشنی آپ تھوڑا سا سٹارٹ تو کر کے دیکھیں۔ آپ میرے کہنے پہ نا جمعے والے دن وقت پہ آیا کریں اپنی اپنی مسجد میں، تو جس ایک آیت کا ترجمہ علامہ صاحب کرتے ہیں وہ ذرا سن کے تو دیکھیں۔ ایک آیت کا ترجمہ تو کرتی ہوں گے ہر جمعے، وہ جو حدیث پاک ہر جمعے تلاوت ہوتی ہے اس کو سنیں۔ آپ کچھ ذخیرہ جمع کریں کتاب و سنت کا، اور آپ ان حدیث کو، یہ ایک صدر امریکہ کا پیچھے گیا جو اس سے پہلے پیچھے صدر آیا تھا نا، اس کی ایک بات نے بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ خیر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ دنیا کا سب سے صحت مند ترین شہر مدینہ ہے۔ انہوں نے رپورٹ جاری کی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہوں نام بھی آکھنتے تا بھی مدینہ ہی سب تو ہو گیا۔ مطلب ان کی گارنٹی کی ہمیں جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے، وہ بات ہی الگ ہے۔ تو جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیز کہ آپ اس بات پہ اچھی طرح غور کر لیں کہ کتاب و سنت کا علم آپ کی تربیت کرے گا۔ آپ وہ یہ جو صدر گزرا امریکہ کو، اس کی ایک بات نے بڑا انقلاب برپا کیا تو لوگ بڑے حیران تھے، ہمیں کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ملک کیسے چلاؤ گے؟ کہنے لگا نبی کریم کی ایک حدیث ہے مسلمانوں کے نبی کی، اس کو سامنے رکھ کے ملک چلاؤں گا۔ کہ وہ حدیث کیا؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی کرو۔ تو مجھے سمجھ آ گئی بات کی، کتاب و سنت کی طرف بڑھیں، یہی ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا